آیت نمبر 29 سورۃ النور 18واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، یہ کہ تم داخل ہوں ایسے گھروں میں جو سکونت والے نہیں ہیں، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہو، واللہ یعلم، اور اللہ کریم جانتے ہیں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت پاک کا تعلق کل کی آیت پاک سے ہے، اور گزشتہ سبق کے اندر یہ بات گزری تھی کہ سورہ نور کی ابتدا ہی سے اللہ نے احکامات کا ذکر فرمایا، اور سورہ نور کی ابتدا میں زنا کی سزا ذکر کی گئی، پھر زنا کی تہمت لگانے والوں کی حد بیان کی گئی، اور پھر حضرت عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ افک بیان ہوا جو ان پہ تہمت لگائی منافقوں نے، اور پھر اس کے بعد لفظ لفظ میں حضرت عفیفہ کائنات کی اللہ نے پاک دامنی اور صفائی کو بیان کیا۔ اور گزشتہ سبق میں رکوع نمبر 10 سے آیت نمبر 27 سے زنا کے اسباب بیان فرمائے کہ وہ کون سے اسباب پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے عموماً زنا سرزد ہو جاتا ہے، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، اور ان کاموں سے منع کیا۔ ان میں سے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے تم لوگ داخل نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور اس کی تفصیلی بات ہو چکی تھی کہ اس کے بارے میں اپنے گھر میں جائے تو کیسے جائے، دوسرے کے گھر میں جائے اجازت کن صورتوں میں ہے کن میں نہیں ہے، اس کی تفصیل مکمل ہو گئی تھی۔ اور آج اس آخر آیت میں فرمایا پہلے حکم کا کہ دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، ان میں سے ایک یہ حکم بیان کیا کہ تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو جو سکونت والے نہیں ہیں، جن میں عورتیں نہیں رہتی، جیسے مسافر خانہ ہو گیا، مسجد ہو گئی، ہوٹل ہو گیا، اور اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاسٹل ہے جہاں بچے رہتے ہیں، تو ہاسٹل میں چند ساتھی مل کر ایک کمرے میں رہتے ہیں، تو فرمایا وہاں پر تمہارا بھی سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اگر ایسی صورت میں تم جاؤ تو وہاں تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجتماعی جگہوں پہ وہاں اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اب مسجد میں آتے ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں سب کی شریک ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہیں، جو بھی آئے چاہے اس علاقے کا ہو یا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے مسافر خانے ہیں جس کو جگہ مل جائے، اسی طریقے سے ہوٹل وغیرہ ہیں، تو وہاں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، تو بندہ اگر بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جائے، قرآن کہتا ہے لیس علیکم جناح، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔
پہلی 2 آیتوں میں جو اللہ نے احکامات ذکر کیے، وہاں اگر اجازت طلب نہیں کرو گے تو تم لوگ گناہگار ہوں گے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ معاشرے میں زنا کے اسباب پروان چڑھیں گے اور معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان کاموں سے بچنا ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہوں جو سکونت والے نہیں ہیں۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان بھی ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ کریم جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی چیز ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ کریم خبر رکھنے والے ہیں اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں سے دوسرا حکم بیان کیا، زنا کے اسباب کا بیان تھا کہ تم ایسے کاموں کے بھی قریب نہ جاؤ جس پہ انسان زنا کے کام میں مبتلا ہو جائے۔ پہلا تو یہ فرمایا لا تدخلوا بیوتا، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ آج دوسرا حکم دیا، دوسرا حکم یہ فرمایا کہ اے میرا نبی آپ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ غض بصر کا معنی ہوتا ہے نگاہ کو نیچا رکھنا، عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ نیچے ہی دیکھتا رہے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ دیکھے، بلکہ معنی اس کا یہ ہے یغضوا من ابصارہم، کہ تم اپنی نظر کو بچاؤ، اللہ کی نافرمانی کی جگہوں سے بچاؤ۔ یغضوا من ابصارہم، ایسا نہیں ہے کہ چلو بھی تو بس سر اٹھانا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر چیزیں بھی نہیں دیکھنی، تو معنی تو یہی کیا جاتا ہے نیچے رکھو، لیکن مطلوب اس کا یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو بچاؤ۔ اور آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے، چاہے عمر جون سی بھی ہو، جائز ہی نہیں ہے، یہ حلال نہیں، حرام ہے۔ ہاں البتہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہو جائے، معاف ہے، اور فوراً بندے کو نیچے نظر کر لینی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پہلی نظر کے بعد یا نظریں جما لیتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے غیر محرم کو، تو فرمایا کہ یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے، آنکھیں اس کی زنا کر رہی ہے۔ اور فرمایا کسی غیر محرم سے لگاوٹ کی بات چیت کرنا یہ زبان کا زنا ہے، کہ اس سے باتیں کی جا رہی ہیں شہوت یا لذت پوری کرنے کے لیے، فرمایا یہ زبان کا زنا ہے۔ اور غیر محرم کی آواز سے لذت لینا یہ کان کا زنا ہے، اور اسے ہاتھ لگانا یا پاؤں اس کے ساتھ چل کے اس کے قریب جانا یہ ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے۔
مسلم شریف کی روایت ہے، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ جب یہ غیر محرم کی طرف اٹھیں گے، چاہے زبان ہو، چاہے کان ہو، چاہے اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں ہوں، اور اس سے انسان اگر شہوت کی باتیں کرے اور اسی طریقے سے یا اس کو ہاتھ لگائے شہوت کے ساتھ، یا ہاتھوں کے پاؤں کے ساتھ چل کے گیا، یہ سب ہاتھ پاؤں کے زنا کے اندر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ یہ جو نظر ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک سخت تیر ہے، اس لیے انسان کو اپنی نظر کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی غیر محرم کے حسن پر پڑے، وہ نگاہ ہٹا لے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ اسے عبادت میں لذت اور مٹھاس نصیب کریں گے۔ آج ہماری نماز پڑھتے ہیں، نماز میں لذت نہیں، مزہ نہیں آتا، جان چھڑاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور لذت نہیں آتی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے تو مزہ آتا ہے گرمی کے، سخت گرمی کے دن ہوں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور کیوں؟ ان لوگوں کو ایمان کی، عبادت کی مٹھاس نصیب ہوا کرتی تھی۔ ہماری عبادتیں زبانی جمع خرچ کی ہیں، باقی حلاوت اور مٹھاس، خشوع اور خضوع عبادت کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ اس انسان سے عبادت کا مزہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ اس کی عبادت کا مزہ اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو نہ دیکھے، تو اللہ اس انسان کو عبادت میں لذت اور عبادت کی مٹھاس نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ غیر محرم میں یا ایسی صورت میں تصاویر ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی موبائل ہیں، اگر تصویر یا ویڈیو کچھ بھی آتے ہیں تو ان چیزوں سے آدمی کو باز رہنا چاہیے۔ اور آج تو دیکھا جائے تو کیا صورتحال ہے، چاہے ہماری مائیں بہنیں ہیں یا چاہے ہم خود ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی اگرچہ کسی عالم یا مفتی کا بیان ہی سنے گی، لیکن کون سا وہ مفتی اور عالم اس کا محرم ہے، اور یہ حقیقت میں آنکھوں کا زنا کر رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں بڑا نیکی کا کام کر رہی ہے، بڑا ثواب کا کام کر رہی ہے۔ بیان سننا مستحب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے آڈیو بیان بندہ جو ہے وہ سن سکتا ہے، عورتیں جو ہیں، اور لیکن کسی عالم، کسی قاری یا کسی بھی نعت خوان کی نعت خوانی ویڈیو پر عورت دیکھ بھی رہی ہے، اجر کے بجائے الٹا یہ آنکھوں کا زنا کر رہی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو بڑی عبادت کی چیز ہے، میں تو کون سا گناہ کر رہی ہوں، میں تو بیان ہی سن رہی ہوں۔ ٹی وی پہ کیا کچھ ہوتا ہے غیر محرم کی، مرد عورتوں کی تصویریں نہ دیکھیں اور عورتیں مردوں کی تصویریں نہ دیکھیں، آج تو ہے ہی سارا کچھ وہی ہے۔ تو غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، چاہے بیان سنے یا کچھ بھی کرے، دیکھے بھی تو عورت کا کون سا وہ مفتی یا عالم جو محرم ہے، کوئی بھی محرم نہیں ہے۔ اس لیے یہ آنکھوں کا زنا ہے، ثواب اتنا نہیں ہے جتنا عذاب ملے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ غض بصر، آنکھوں کا نیچا رکھنا، اس حکم سے وہ صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ جس میں کسی غیر محرم کو دیکھنے کی حقیقی ضرورت ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر ضرورت ہے غیر محرم کو دیکھنے کی، تو ایسی صورت میں آنکھیں اگر نہ بھی نیچے رکھی جائیں، غیر محرم کو دیکھ بھی لیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جو اس بات سے مستثنیٰ ہیں؟ کوئی آدمی
کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے، حدیث میں فرمایا اجازت ہے، وہ ایک نظر اس عورت کو دیکھ سکتا ہے، ایک نہیں کئی احادیث پاک ہیں، اور اس لیے اگر نکاح کرنے کی نیت سے اگر وہ دیکھتا ہے عورت کی طرف غیر محرم کو، تو ایسی صورت میں اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے جرم کی تفتیش کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، عورت اگر اس جرم کے اندر ملوث ہے تو جو بھی تفتیش کرنے والے ہیں اس صورت میں عورت پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علاج کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو ڈاکٹر کا مریض عورت کو دیکھنا وغیرہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھنے کی حقیقی ضرورت ہے، اور ایسی صورتوں میں دیکھ سکتا ہے باعث مجبوری۔ اس کے علاوہ چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، جس عمر کا بھی ہو، عورت پہ غیر محرم پہ اور اسی طریقے سے بے ریش بچے کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی، یہ بھی آنکھوں کے زنا میں شامل ہے۔ اور جیسے عورت کا دیکھنا گناہ ہے، اسی طریقے سے چھوٹے بچے بے ریش کو دیکھنا کہ جس سے انسان کو شہوت آئے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اور فرمایا میرا نبی آپ لوگوں سے فرما دیجیے ایمان والے مردوں کو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے کریں، اپنی نظروں کو بچایا کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور یہ جو ایمان والے مرد ہیں اے میرا نبی ان سے فرما دیجئے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد محض ناجائز شہوت رانی سے پرہیز ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی پرہیز کی جائے۔ صرف یہی نہیں کہ شہوت سے انسان پرہیز کرے ناجائز، بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنا بھی یحفظوا فروجہم کے اندر شامل ہے، کہ آدمی جو ہے اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، گھٹنا بھی سطر کے اندر شامل ہے۔ جیسے آج کل کھلاڑی جو ہیں وہ گھٹنے ننگے کرتے ہیں، مسلسل یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور ایسی وردی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یا کبڈی کھیلی جاتی ہے تو کیسے ہوتا ہے انسان کی حالت، یہ سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ تو بہرحال گھٹنے ننگے کرنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی کے اندر بھی ننگا رہنا یہ ممنوع ہے۔ اور یہ سطر جو ہے کم از کم یہ ڈھانپنا چاہیے، چاہے زندے کا سطر ہو مردے کا سطر ہو، اس کو ڈھانپ کے غسل دینا چاہیے مردے کو بھی۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی ننگے نہ رہا کرو، کیونکہ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ اور ساتھ کون ہیں؟ اللہ کی رحمت والے فرشتے، انسان کی حفاظت پر مأمور فرشتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہر انسان پہ رحمتیں اور اسی طریقے سے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ننگے نہ رہا کرو، کیونکہ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، ہاں اس وقت جدا ہو جاتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کرتے ہو، یہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب تم فرمایا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تو بھی یہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان سے شرم کرو، ان فرشتوں سے شرم کرو، اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھو، ان کا بھی احترام کرو۔ اس لیے اگر ناف سے گھٹنے کے درمیان کوئی بھی اگر حصہ ننگا ہو جاتا ہے، تنہائی میں بھی ہو، تو فرمایا نہ کیا کرو، ننگے نہ رہا کرو، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم سے دور ہو جاتے ہیں فرشتے۔ اور رحمت والے فرشتوں کا دور ہو جانا یہ بڑی دوری کی بات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ رحمت والے فرشتے قریب ہی رہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے سطر کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ اور یہ جو احکام مردوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں،
یہی احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ عورت اگرچہ خود حجاب میں ہو لیکن آنکھ عورت کی باہر ہوتی ہے جس سے وہ راستہ دیکھتی ہے، تو اس لیے عورت کی جو آنکھ ہے وہ بھی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اور یہی نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو تو ڈھانپ لیتی ہے، پردہ کر لیتی ہے، لیکن عورت پر یہ بھی ضروری ہے کہ عورت خود بھی پردہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں غیر محرم پہ بھی نہ پڑیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہ، اے میری بیویوں اس سے پردہ کر لو، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کر لو۔ تو ازواج مطہرات نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی؟ ٹھیک ہے وہ غیر محرم ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہاری آنکھیں تو غیر محرم کو دیکھ رہی ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم بھی پردہ کرو اور اوٹ میں چلی جاؤ۔ تو عورت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز تو یہ سمجھے کہ ایک چیز ہوتی ہے ستر، ایک ہوتا ہے عورت کا ستر اور ایک ہوتا ہے عورت کا پردہ، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ اور آج بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو عورت کی ایک ہوتی ہے ستر اور ایک ہوتا ہے پردہ، دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ اور عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر تین چیزوں کے علاوہ پورا جسم عورت کا ستر ہے، اور وہ ہے ایک چہرہ اور اسی طریقے سے پاؤں اور ہاتھ، یہ تین چیزیں ہیں، یہ عورت کے ستر میں شامل نہیں ہیں۔ اور ان کو اگر عورت جو ہے نماز پڑھے گی تو نماز میں ان تین چیزوں کو یا محرم کے سامنے یہ تین چیزیں کھلی رکھ سکتی ہے، اور نماز کے اندر بھی ان تین کے علاوہ عورت کے لیے چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، یہ ستر ہے۔ جیسے مرد کا ستر ناف سے گھٹنا ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں، بازو ننگے ہیں یا چھاتی ننگی ہے، یہ ستر میں نہیں ہے مرد کے، لیکن عورت کا تین چیزوں کے علاوہ پورا ستر ہے۔ مرد کا ناف سے گھٹنے ہیں، عورت کا تین چیزوں کے علاوہ ساری چیز ستر ہے، سوائے تین چیزیں ہاتھ، پاؤں، چہرہ۔ اگر نماز کے اندر ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی حصہ بھی کھل گیا عورت کی نماز نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے یا عورت کے سر کے بال نظر آنے لگے تو اسی طریقے سے عورت کی نماز نہیں ہوئی، یا باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے جس سے بال نظر آ رہے ہیں، چونکہ بال بھی عورت کا ستر ہے، نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ اگرچہ عورت سب سے پچھلے کمرے میں ہو، کوئی بھی عورت کو نہ دیکھ رہا ہو، عورت کے بازو ہاف ہوئے نماز نہیں ہوئی، ہاف بازو والے قمیض پہن کے یا باریک لباس پہن کے عورت کی نماز نہیں ہوتی، یا عورت نے ٹخنے ننگے کر دیے نماز نہیں ہوتی عورت کی، چاہے اسے دیکھے کوئی نہ دیکھے، اپنے گھر کے سب سے پچھلے کمرے کے اندر بھی ہے تو ایسی صورت میں بھی عورت کی نماز نہیں ہوئی۔ عورت کا ستر یہ تین چیزیں ہیں، اور یہ ستر ہے تین چیزوں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر ہے۔ عورت کا چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر ستر کا چھپانا فرض ہوتا ہے۔ تین چیزیں نماز کے اندر عورت کھول سکتی ہے، اور یہی تین چیزیں محرم کے آگے بھی کھول سکتی ہیں۔ گھر میں عورت ہے، باپ ہے اس کا، اور اسی طریقے سے بیٹا ہے یا بھائی ہے، تو یہی تین حصے، اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے پردہ۔ عورت کا جو پردہ ہے تو پردہ عورت کے تمام حصوں کا، جسم کے تمام اعضاء کا غیر محرم سے پردہ ضروری ہے۔ ستر کے اندر تو تین چیزوں کی پھر گنجائش تھی، پردے کے اندر کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔
نہ پردے کے اندر کوئی چیز مستثنا نہیں ہے، عورت سر سے لے کر پاؤں تک ساری چیز ڈھکی چھپی ہونی چاہیے، یہ عورت کا پردہ ہے۔ ایک پردہ ہے اور ایک ستر ہے۔ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے صحابہ، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو سامنے آ کے نہیں مانگنا کہ ان کی کوئی ہاتھ یا چہرہ یا کوئی چیز نظر آئے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی چیز مانگنی پڑے تو ان کو پردے کے پیچھے سے مانگیں آپ۔ تو ستر ہوتا ہے نماز میں، پردہ ہوتا ہے غیر محرم سے۔ اس لیے غیر محرم یہ جو جتنے بھی کزن ہیں، آج کل ایک ہی اصطلاح بن گئی، چاچا زاد، ماموں زاد، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ کزن ہیں، اور کزن سے پردہ، یہ غیر محرم ہیں، تو اس سے بھی فرض ہے جیسے نماز کے اندر ستر کھل جائے، نماز نہیں ہوتی گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے پردہ غیر محرم سے ہوتا ہے۔ پردہ نماز کے لیے نہیں ہے، ستر نماز کے لیے، پردہ غیر محرم سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا